لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو۔ جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو، میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں، صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے۔ تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں، پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا۔ میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے۔ میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات۔ میرے عزیزو، یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا۔ جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں۔ آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو جس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد میں، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ، آپ یہ کام کریں۔ لیکن کیا کریں دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے، یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی۔ ایک بزرگ تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے۔ ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا؟ کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے۔ تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے۔ تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی، جو ہمارے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ دو لفظ شاباشی کے ہو جائیں۔ کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا۔ وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے دو جملوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترش روئی دور ہوتی،
हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एहसास हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोग मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तू जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी खत्म नहीं हुई कि उतनी देर खत्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाए। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज थी टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीजों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राज़ी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब, महबूब फरमाने लगे करूँ फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे, आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज़ क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्जों से अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त आप मौजूद हो। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूं, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूं, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूं। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां जरा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, महबूब फरमाने लगे 3 काम करो ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मजेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मजा आए, मजा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो रब रसूल से, प्यार करो। यहां हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोजा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो, वो काम भी अपनी जगह पे बड़े जरूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, कि नमाज मजेदार हो जाए, रोजा मजेदार हो जाए, सखावत मजेदार हो जाए, हज मजेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मजा आए तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, छोड़ दो जाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना जाती ना, फकत अल्लाह रसूल के लिए, फकत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो।
اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روما خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں۔ اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمایا اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلا نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلا نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلا نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پردادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں،
اور میری دادیاں نانیاں پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی، خانہ زاد کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی، ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا، تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آتے سن، جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن۔ سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی۔ والدہ صاحب کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے دیں 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے، یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصالِ ثواب کے لیے پکائی۔ وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے، وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو، اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، اللہ ماشاء کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو 2 جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا، اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر، جیڑی آگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا، اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا۔
اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے، عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا